والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العمين سبحان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله سونا سبحان اللہ سونا تیکو میراج کراتے تجھ محبوب ہویوں سونا تیکو میراج کراتے تجھ محبوب ہویوں عرشاں دے سب منظر دکھلاواتے تجھ محبوب ہویوں جبریل ہن تو جاوے چم تلیاں تے سائیں نو جگاویں جبریل تو ہن تو جاوے چم تلیاں تے سائیں نو جگاویں ہونٹ کفوری ہن میں قدم تو کیویں جاواں تے تجھ محبوب سبحان اللہ سونا تیکو میراج کراواں تے تجھ محبوب ہویوں تیری امت بہوں گنہگارے پر میداناں وی غفارے تیری امت بہوں گنہگارے پر میداناں وی غفارے آنیڑے تیکو میں کول بلاواں تے تجھ محبوب ہویوں سبحان اللہ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز محترم محتشم سامعین کرام السلام علیکم اور شکر گزاراں استاد صاحب دا کہ جنہاں دی محبت دے نال اور والد صاحب دے پیار دے نال حضور دے غلاماں دے سونے چہرے دیکھنے دا موقع ملا ہے دعا کریں نا کہ اللہ رب العزت حضور دے ذکر دا صدقہ تواڈے گھراں کو آباد فرماوے آقا دے غلاموں تواڈے سامنے اللہ رب العزت دی لارائق اور بیعت کتاب قرآن مجید دے وچ کچھ آیات کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے دعا کریں نا کہ اللہ رب العزت میں کو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا آمین آقا دے غلاموں مہینہ تا شبان دا ہے لیکن کچھ معراج دی فضیلت کی تواڈے سامنے میں بیان کرے سا اور شبان دی میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ پاک وہ ذات جس نے اپنے محبوب بندے کو سحر کرائی ہے مسجد اقصی تو گن کے مسجد حرام تک سبحان اللہ آقا دے غلاموں سونے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سحر کیوں کروائی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت 40 سال دی عمر دے وچ اعلان نبوت فرمایا نبوت دا اعلان کیتا سونے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دسا لوگوں اللہ رب العزت ہیک کے اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں بتاں دی پوجا چھوڑ دیو درختاں دی پوجا چھوڑ دیو چاند اور سورج دی پوجا چھوڑ دیو پانی دی پوجا چھوڑ دیو
آقا دے غلاموں جس وقت سونے محبوب اعلان فرمایا نا اللہ رب العزت دی توحید دا اعلان کیتا ابو بکر تا منیا عمر تا منیا حضور دے غلاماں تا حضور دی اس گل کو تسلیم کیتا لیکن اس وقت جڑے کفار ہن جڑے مشرکین ہن جڑے ہندو ہن انہاں سونے محبوب دی اس گل کو تسلیم نہ کیتا انہاں سب تو پہلے سونے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چچا کو سدا اور سد کے آکھا تو اپنے بھتریجے کو آکھ جا سب کچھ دیون واسطے تیار ہیں مال دیون واسطے تیار ہیں اپنی سب کچھ دیون واسطے تیار ہیں اپنے بھتریجے کو آکھ سارے بتاں دی جڑی توہین کریندا ہے سارے خدا ہیں انہاں دی توہین کریندا ہے انہاں دے بارے گلاں کرنا چھوڑ دیوے سب کچھ دیون واسطے تیار ہیں جس وقت حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چچا سونے محبوب کو گل کیتی سونے محبوب فرمایا چچا خبردار اگر کفار مکہ مشرکین مکہ میں محمد دے ایک ہاتھ تے سورج رکھ دیویں اور دوجے ہاتھ تے چاند رکھ دیویں اور سب کچھ دیوڑ واسطے تیار تھی ونن چچا وقت بھی میں اللہ رب العزت دی توحید دا جڑا اعلان ہے نہ چھڑے سبحان اللہ آقا دے غلاموں سونے محبوب جس وقت ایک گل کیتی سونے محبوب دا انہاں نقطہ نظریہ سنا ویو پوائنٹ سنا انہاں کیا کیتا سونے محبوب دی جان دے دشمن بڑھ گئے سونے محبوب کو طرح طرح دیا تکلیفاں پہنچانا ہونا شروع کر دیا سب تو پہلے سونے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وادی طائف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرنا کو انہاں لوگاں کو انہاں اس وادی دے وچ مطلب ٹرانسفر کر چھوڑا سونے محبوب اس وادی دے اندر نہ کوئی پانی ہے نہ کھاوا پیوڑ صحیح کوئی مطلب چیزاں ہن رہائش بھی صحیح کوئی نہیں طرح طرح دے ظلم شروع کر دیتا ہے حتیٰ کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے رشتہ دار ہن اور سیدہ واسطے نا پانی کھن کے آندے پہن جس وقت انہاں کو پتہ لگا نا تو انہاں پوچھا ہے کیدر پانی کھندی ویندے انہاں کہا سیدہ واسطے کھندی ویندا پانی انہاں اس کو پانی بھی خاص کیتا پانی بھی سیدہ تک نہ پہنچایا بچے پیاس تو تڑپ دے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے محبت کرنا طرح طرح ظلم کیتے انہاں ایک معاہدہ لکھا ہے بھائی سونے محبوب دے نال سارے بائیکاٹ ہے ہر قسم دا بائیکاٹ ہے آقا دے غلاموں وہ جڑا معاہدہ ہے نا اللہ رب العزت دے قدرت دے نال وہ معاہدہ جڑا ہے یہ جڑی سیوی نہیں ودی ہوندی اے سیوی اس معاہدے سارے کو کھا گئی ہک کو اس معاہدے تے اللہ رب العزت دا نام باقی رہے گی سبحان اللہ آقا دے غلاموں سونے محبوب اپنے چچا کو آقا مان کے انہاں کو جڑا معاہدہ لکھا ہوئے وہ تو سیوی کھا گئی ہے جس وقت انہاں سنا کچھ جڑے لوگ انہاں آقا بس اسا جتنے تک سونے محبوب دے نال تعلق ختم کیتے ٹھیک ہے اج تو بعد اسا سونے محبوب دے نال تعلق قائم رکھوں سبحان اللہ آقا دے غلاموں سونے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت معاہدہ ختم کیا سونے محبوب واپس آئے ہن کفار مکہ مشرکین مکہ سونے محبوب دے جانی دشمن ہن سونے محبوب فرمایا کیوں نہ ہوئے میں ہن باہر ونجا طائف والے پاسے وادی طائف والا تو شاید واقعہ سنو ہوتی ترائے بھرا ہن تے ترے سردار ہن سونا محبوب انہاں کول گئے پہلے بھرا کو آقا نے اللہ رب العزت دی توحید دا اعلان کیتا نے اللہ رب العزت ایک کے اس دا کوئی شریک نہیں عبادت دے لائق صرف اور صرف اللہ رب العزت دی ذات ہے آقا دے غلاموں جس وقت سونے محبوب اعلان کیتا نا اعلان کیتا توحید دا تو چونکہ لانتی آئی مشرک آئی اس سونے محبوب جس گل کو ٹھکرا دیتا دوجے بھرا دے گئے سونے محبوب جس گل کو ٹھکرا دیتا تریجے بھرا بھی سونے محبوب جس گل کو ٹھکرا دیتا جس وقت سونا محبوب واپس آمن لگے انہاں کیا کیتا اپنے علاقے دے شریر بچہ کو سونے محبوب دے پچھو لا دیتا انہاں بدبخت بچہ نے سونے محبوب کو پتھر مارنا شروع کر دیتے شاید اس میں واقعہ سنو یہ ہوتی سونے محبوب کا جسم مبارک لہولہان تھی گیا سونے محبوب جس وقت واپس آمن لگے نا اسے حالت دے وچ سونے محبوب پریشان بھی ہن غمگین بھی ہن حضرت ام ہانی دے گھر گئے اٹھا من کے سونے محبوب دعا منگی سونے محبوب فرمایا مولا اگر تو میرے تے ناراض ہے تو میں انہاں لوگاں در بھیجے نے
جڑے لوگ میری گل بھی نہیں سن دے مولا اگر تو میرے تے ناراض ہے تو اتنے تک میں تک منیندا رہا جتنے تک تو راضی نہ تھی سے آقا دے غلاموں جس وقت سونے محبوب گل کی تھی نا اللہ رب العزت نے جبرائیل کو بھیجے جبرائیل ون میرے محبوب کو آنکھ محبوبہ یہ طائف والے چوکھے لوگ ہیں تو حکم دے انہاں کو میں تباہ و برباد کر دے ماں آقا دے غلاموں جس وقت سونے محبوب کو جبرائیل کل کی تھی جبرائیل کو سونے محبوب فرمائے نہیں جبرائیل میں کو تو اللہ رب العزت رحمت بڑھا کے بھیجا سبحان اللہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین جبرائیل میں کو تو اللہ رب العزت پوری کائنات واسطے رحمت بڑھا کے بھیجے میں دعا بدعا نہ دے سکتا اے نہیں جان دے انہاں دی نسلاں دے وچ کوئی میرے نال محبت کرن والا پیدا ہو سبحان اللہ آقا دے غلاموں سونا محبوب پریشان ہیں سونے محبوب دی آنکھ لگی ہے وقت جبرائیل اللہ رب العزت کا سلام بھیج آیا جبرائیل فرمائے سونا اللہ رب العزت سلام دیندا پیے توارے دے تے اللہ رب العزت فرمیندا ہے تساں آؤ عرشاں تے عرشاں دی سحر تو اپ کرواواں تاکہ دے غلاموں یہ واقعہ ہے جبرائیل سونے محبوب واسطے براق گھن آئے اور سونے محبوب جس وقت اپنے گھر کو باہر نکلے حجرے مپاک کیوں سونے محبوب دا دل مبارک کو باہر کٹ کے اس دا وضو کروایا گئی ہے بس سونے محبوب اتھا نماز ادا فرمائیے بس سونے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروائیے جس وقت سونے محبوب امامت کروائیے امام الانبیاء دا لقب ملے تاکہ دے غلاموں مختصر سونا محبوب جس وقت آسمانہ تے گئے نا لا مکانہ تے گئے تو سونے محبوب کو جنت دی سیر بھی کروائی گئی ہے اور جہنم دی سیر بھی کروائی گئی ہے آقا دے غلاموں سونا محبوب جس وقت جنت وچ گئے نا تے جنت دے وچ چلن دی آواز آئی کہتے قدماں دی آواز آئی اللہ دے محبوب نے پوچھے جبرائیل ایک کہتے قدماں دی آواز ہے جبرائیل فرمائے سونا یہ تہاڈا وہ غلام ہے وہ تہاڈا عاشق ہے جس تے امیہ ظلم کریندا آئی ظلمہ دی انتہا کر چھوڑی اس لیکن سونا اس وقت بھی یاد آئی احد اس وقت بھی اللہ رب العزت کا ذکر کریندا آئی سونا اتنا توارے نال پیار کریندا آئی اتنی توارے نال محبت کریندا آئی اتنا پیار آئی اس دے نال ظلم جان تے ٹھیکے پہ ہن لیکن سونا اس وقت بھی توانا ذکر کریندا رہیے اللہ رب العزت کی توحید کا اعلان کریندا رہیے سونا اللہ رب العزت کو اس دی ادا اتنی پسند آئی ہے بلال چلدا مکہ اور مدینہ دی گلیاں دے وچ اللہ رب العزت نے اس دے قدماں دی آواز جنت تک پہنچا سبحان اللہ آقا دے غلاموں سونے محبوب بلال دے قدماں دی آواز سنیے تے بلال کو پوچھا عشق دے مفتیاں پوچھا بلال تو سونے محبوب نال پیار کیوں کرے نے سونے محبوب دے نال پیار دی وجہ کیڑی ہے آقا دے غلاموں بلال آدائی ہائی تراز دی گل سونے محبوب دے نال پیار کرن دی راز علی گل ہائی اگر پوچھتے ہی میں تو آپ دسیتا سونے محبوب دے نال پیار دی وجہ ہے امیہ دا جس وقت پہ غلام ہم نا امیہ میرے تے طرح تے ظلم کریں دا آئی طرح دی تکلیفہ نہیں دا آئی ایک دیاڑ انتیا میں کو بخار بھی آئی سردیاں دی رات بھی آئی تے امیہ میں کو آکھا ہے دانے ہنی چکی باہر آئی ہے تو دانا کو پی بلال فرمائے روندہ بیٹھا ہم بخار بھی آئی سردی بھی آئی دانے پیندہ بیٹھا ہم نالو سونے محبوب دا گزر تھی ہے سونے محبوب فرمائے بلال کیا گل ہے سردیاں ہیں روندہ بیٹھے ہیں کیا گل ہے یا رسول اللہ میرا جڑا آقا ہے نا امیہ میرے تے بڑا ظلم کریں گے آقا دے غلاموں حضرت بلال فرمائے سونے محبوب جس وقت سنے نا سونا محبوب چپ کر کے واپس لگا گئی ہے میرے واسطے دودھ دا پیالہ گھن کے آئے تو میں کو فرمائے بلال اے دودھ تو پی اج تیری جاتے چکی آلہ کام میں کرے ساں تیری جاتے دانے میں پیساں بلال فرمائے پوری رات گزر گئی سونا محبوب میرے واسطے دانے پی دے گئے دوسری رات آئی وقت نہیں ہوئے قدرت دا کرون تھی ہے وقت سونے محبوب فرمائے بلال دودھ تو پی اج تیری جاتے چکی میں پیساں آقا دے غلاموں حضرت بلال فرمائے ترائے دہاڑے سونا محبوب میرے واسطے دانے پیدا رہی ہے اور میرے واسطے دودھ بھی گھن
سونے محبوب کی جس وقت میں محبت اور سونے محبوب کا پیار دکھے میں کہ جانتا ون سمجھی ہے لیکن سونے محبوب کی محبت اور سونے محبوب کے نال بے وفائی کے نہ کر سبحان اللہ آقا دے غلاموں سونے محبوب کا جس وقت پیار دکھا تا بلال آقا جانتا ون سمجھی ہے امیہ لیکن محمد عربی دا میں کلمہ نہ چھوڑ سکتا آقا دے غلاموں حضور کے نال کیسی وفا کی ہے حضور کے نال کیسی وفا کی ہے اللہ دی قسم اللہ رب العزت نے اس کو اجر دیتا ہے اس دا مقام بلند بھی ہے اور مثالہ نہ دیواں ایک کل دی مثال ہے بابا خادم حسین رضوی سبحان اللہ کون جانتا ہے بابا خادم حسین رضوی کو جس وقت حضور دی شان تے پیرا دیتا ہے حضور دی نموز تے پیرا دیتا ہے فیض آباد دے وچ اللہ دی قسم ہے خادم رضوی دا نام تا قیامت حضور دے سٹیگا اور ممبرہ دے چڑھیتا راسی کل کے ہے حضور دے نال وفا کر گئے علامہ محمد اقبال نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اور جات اقبال فرمائے نا روح ایمان مغز قرآن جان دین اقبال فرمائے ایمان دی روح قرآن دا مغز اور دین دی جان کیڑی چیز ہے فرمائے نا ہست حب رحمت للعالمین علامہ محمد اقبال فرمائے نا ایمان دی روح قرآن دا مغز اور دین دی جان حضور دی محبت ہے سبحان اللہ بے شک آقا دے غلاموں جس وقت بلال سے قدمہ دی سونے محبوب آٹھ سنیے نا تے آٹھ ہی میں نہیں پہنچ گئی سونے محبوب دے نال وفا کر کے آیا وقت سونے محبوب دے نال وفا کر کے آئے ہائی تا حبشہ دے نام آلا ہائی تا رنگ دا کالا لیکن دل دا کالا نہیں دل دے وچ حضور دی محبت ہائی دل دے وچ حضور دا پیار ہائی دل دے وچ حضور دا عشق ہائی حضور فرمائے میرے بلال کو حبشی نہیں آکھنا میرے بلال کو تسا آکھنا ہے سیدنا بلال سبحان اللہ سیدنا بلال ہائی تا رنگ دا چٹا ہائی تا سونے محبوب دے نال تعلق رکھن والا دل دے وچ سونے محبوب دا پیار نہیں دل دے وچ سونے محبوب دی محبت نہیں رب فرمائے تبت یدا ابی لہب و تب حضور دے نال تعلق کوئی نہیں اللہ رب العزت نے فرمائے ہلاک تھی گیا ابو لہب لیکن حضور دے نال پیار رکھے حضور دے نال محبت ہے حضور دے نال تعلق ہے سونے محبوب فرمائے بلال تو چلدا تا مکہ اور مدینہ دی گلیاں دے وچ ہے تیرے قدماں دی آواز میں معراج دے جنت دے وچ سبحان اللہ آقا دے غلاموں سونے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال وفا ضروری ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہنم کی سیر بھی کروائی گئی ہے بے شک جہنم دے بھی سونے محبوب ڈٹھ ہے کچھ لوگ ہن جنہ دے وڈے وڈے تھوڑ ہن تے فرشتے کینچیاں دے نال کٹنگ دے پے کینچیاں دے نال سونے محبوب ڈٹھ ہے تے پوچھے جبرائیل کیا معاملہ ہے یا رسول اللہ یہ لوگ ہن جڑے اتھو دی گال اتھا لینے ہیں اتھو دی گال چاہ کے اتھا نسینے ہیں مطلب دو بھراواں کو چا لڑایا دو بیلیاں کو چا لڑایا دو رشتہ داراں کو چا لڑایا اتھو دی گال چاہ کے اتھا جا دسی اتھو دی گال چاہ کے اتھا جا دسی یا رسول اللہ یہ لوگ ہیں جنہاں کوئی صدا ملتی پئی ہے سونے محبوب ڈٹھا جہنم دے وچ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہاں دیا شرم گاواں انہاں دے چہرہ تے ہیں عورتاں بھی ہیں تے مرد بھی ہیں سونے محبوب ڈٹھا تے پچھا جبرائیل اے کون لوگ ہیں یا رسول اللہ اے وہ لوگ ہیں جڑے دنیا تے رہ کے زنا کرے نے ہیں عورتاں بھی ہیں مرد بھی ہیں کیا ہے انہاں دے اس شرمگاہ دے وچ پیپ نکل دی پئی اور انہاں دے منہ دے وچ پہنی پئی ہے اللہ اکبر سونے محبوب ڈٹھا کچھ ایسے لوگ ہیں انہاں دے جسم تا بندہ آلے انسان آلے لیکن جڑا چہرہ ہے نا اس دے اتے سور دی شکل ہے سونے محبوب ڈٹھا تے پوچھا جبرائیل اے کون لوگ ہیں یا رسول اللہ اے وہ لوگ ہیں جڑے دنیا تے رہ کے شراب پیندے ہیں اللہ اکبر سونے محبوب ڈٹھا کچھ ایسے لوگ ہیں
جنہاں دے سر دے وچ فرشتہ ایک پتھر مریندا اور انہاں دا سر پھاڑا ویندا ہے، وقت سر جڑدا ہے، وقت فرشتہ پتھر مریندا ہے، وقت سر ختم تھی ویندا ہے۔ تاکہ دے غلام سونے محبوب ڈٹھا تے وقت پوچھا جبرائیل اے کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ یہ لوگ ہیں جڑے دنیا تے رہ کے نماز نہ پڑھتے۔ اج تو اس دور دے اندر ساری سب تو بڑی ناکامی جڑی ہے نماز دا نہ پڑھنا ہے۔ آقا دے غلاموں ایک حدیث پاک ہے، سونے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جس بندے تے رب ناراض ہوئے نا، رب ناراض ہوئے اس بندے کو اے نہیں اللہ رب العزت دولت گھن دے، دولت ہو سی، رزق ہو سی، شہرت ہو سی، سب کچھ ہو سی، اللہ رب العزت جس بندے تے ناراض ہوئے نا ہکا دولت گھن دے۔ کیڑی دولت ہے پوچھو؟ اللہ رب العزت سجدے والی دولت گھن دے، رزق ہو سی، مال ہو سی، سب کچھ ہو سی۔ آج کے دور کے اندر میں اتنا تھا میں کو نماز پڑھنے دا ٹائم نہیں ملنا، کوئی اتنا کہ میں کو نماز پڑھنے دا ٹائم نہیں ملنا، بلکہ دل دے وچ سوال کر، اپنے دل پر پوچھ یارو تیرے کو کیڑا گناہ تھی ہے اللہ رب العزت گوارا بھی نہیں کریندا تو اس دی بارگاہ دے وچ آویں اور سجدہ کرے۔ کوئی بندہ یہ نہ کہ استاد جی میں کو نماز پڑھن دا ٹائم نہیں ملتا، فلانا کام ہوندا ہے، فلانا کام ہوندا ہے، فلانا کام ہوندا ہے، نہیں او حضور دا غلام تو اپنے آپ وچ دیکھ، اپنے دل دے وچ جھاتی پا او کیڑے گناہ کیتی ودے اور رب گوارا بھی نہیں کریندا تو دے سامنے آویں اور سجدہ کرے۔ جس بندے تے رب ناراض ہوئے کیڑی چیز گھن ہے؟ سجدے والی دولت گھن ہے۔ اور تسا آپ دسو، میں کو تو نہیں پتہ اس مسجد وچ کتنے نمازی ہونے، لیکن تسا اپنے دل نال سوال کرو، اپنے دل پر پوچھو، دل دس کیا میں نماز تے آنا، کیا میں سجدے والی دولت کو کنائے ختم تو نہ کیتی ودا؟ آقا دے غلاموں گل یاد رکھائے، میری یہ گل پلے بنو چا، یہ سب کچھ تھائی چھوڑ کے حتیٰ کہ بندہ 100 کلے دا مالک ہوئے نا، 100 کلہ زمین ہوئے، اولادہ کی کریں نہیں ہے؟ استاد جی آج ابے دی قبر تے ختم پڑھنے 8-10 بچے تا بھیج چھڑائے، انہیں آدھے نا ایسا مدرسے دی رانے سب پتہ ہے۔ استاد جی آج ابے دی قبر تے ختم پڑھنے 8-10 بچے تا بھیج دیوائے، یار ابے دا تیرے نال تعلق کوئی نہیں، تیرے واسطے جدادہ نہیں بڑھا گیا، تیرے واسطے زمینہ نہیں جوڑ گیا، تیرے واسطے مربع نہیں بڑھا گیا، تیرے کو کتنی عزتاں دے نال ابا نواز کی ہے۔ آج ابے دی قبر تے بائی کے 5 منٹ بچہ قرآن پڑھنے واسطے تیار نہیں، قرآن پڑھنے واسطے تیار نہیں۔ اسے واسطے آقا دے غلاموں تسا اپنے نامہ اعمال کو ان بڑھا کے ونیو، اپنی نیکیاں ان بڑھا کے ونیو۔ جس وقت تسا قبر دے وچ پہنچو نا، قبر دے وچ ونیو، فرشتے پوچھن من ربوں کا ما دینوں کا، فرشتہ کو آخو مر کے پہنچاؤں میں اسی دل ربا کے واسطے۔ حضور کے نال اتنی وفا ہوئے، نماز اتنی پڑھی ہوئی ہوئے، اللہ رب العزت اتنا راضی کیتا ہویا ہوئے، جس وقت والے دل دے وچ اے ہو سی نا یار میں گناہ کریندا پیاں، او مالک جیڑا 70 ماواں تو ود کے پیار کریندے، 70 ماواں تو ود کے پیار کریندے، یار او مالک دیکھا پیے۔ جس وقت انسان دے دل دے وچ اے گل آ وجے نا مالک شاہ رب تو زیادہ قریب ہے، اللہ دی قسم ہے اگر ایمان دا ذرہ بھی ہوئے نا بندہ گناہ دے قریب بھی نہیں آئے۔ طاقت غلاموں گل تھی دی پئی آئی، سونے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال وفا دی نماز کی گل تھی دی پئی آئی، تا نماز ضروری ہے۔ آقا دے غلاموں قیامت علی دہاڑ سب تو پہلا نماز، سب تو پہلا سوال نماز دے متعلق تھی سی۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ رب العزت قیامت علی دہاڑ ہر بندے کو پوچھی نعمتاں دتیاں،
صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ نعمتاں تو کیا مراد ہے؟ سونے محبوب فرمایا یہ جڑے ٹھڈے ٹھڈے پانی ہیں یہ اللہ رب العزت دی نعمتاں ہیں، یہ چشمے اللہ رب العزت دی نعمتاں ہیں، سب تو وڈی نعمت اللہ رب العزت یہ جسم ہے جڑا اللہ رب العزت صاحب کو عطا فرمائے، سب تو وڈی نعمت یہ آنکھ ہے، اس آنکھ دے نال اساں دے دیاں جہان دیاں رونقاں دے دیاں آقا دے غلاموں شریعت محمدی اتنی آسان شریعت ہے، پہلے دور دے اندر نا نماز پڑھنے واسطے ایک جگہ مختص ہوندی ہے، اس سے جھاتے آ کے نماز پڑھنی ہے، لیکن شریعت محمدی کتنی آسان شریعت ہے۔ پہلی گل ہے نماز تساں گھر دے وچ نہیں پڑھنی، کیوں نہیں پڑھنی ہے وہ تو دسیں نا بلکہ دسنا چاہتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ دے شاگرد محمد بن سما نماز دی فضیلت ہے، آپ دینا 40 سال تک نماز با جماعت تکبیر اولا دے نال قضا بھی نہ ہوئی، تکبیر اولا جڑی تکبیر پڑھتے ہیں نا وہ بھی قضا نہ تھی، آ کے سنتے ہیں۔ آقا دے غلاموں ایک دیارنا انتیا آپ دی والدہ دا انتقال ہو گیا تے آپ دی نا ایک نماز محمد بن سما دی ایک نماز رہ گئی، جماعت بنا رہ گئی، جماعت بھی رہ گئی، تکبیر اولا بھی رہ گئی۔ محمد بن سما اتنے پریشان ہیں، 40 سال تک نماز قضا بھی نہیں تھی، تکبیر اولا بھی قضا نہیں تھی، بہت پریشان ہیں۔ اس سے پریشانی دے وچ نا والدہ والا دکھ بھی آئی، نماز والا دکھ بھی آئی، پریشان بڑے ہیں۔ آپ نے نا سنی لگتے ہیں بھائی نماز با جماعت نماز کا 27 نماز کا ثواب ہے، آپ نے 5 مرتبہ یا 27 مرتبہ بار بار ہوا نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جس وقت تھکے نا تے ستے اونگ آئی، جس وقت اونگ آئی نا یہ میں روایت فیضان سنت علامہ الیاس اتاری صاحب کی کتاب ہے اس دے وچ میں پڑھی ہے، جس وقت ستے نا اونگ آئی تے نماز جس وقت نیند آئی نا تے خواب دے وچ آون والا نورانی چہرے والا شخص ہے، آپ فرمائے محمد بن سما یہ 27 دفعہ نماز تا پڑھی بھی ہیں لیکن وہ آمین کتھوں گھن کے آسیں، جس وقت امام صاحب غلظوالین آکے تے پچھو مقتدی آمین آکھن تے مقتدیاں دی آمین دے نال فرشتے دی آمین آکھن، انہاں فرشتہ لی آمین دے نال جس خوش نصیب مقتدی دی آمین مل وجے اللہ رب العزت اس دے گناہ کبیرہ بھی معاف کر دیں اور صغیرہ بھی معاف کر دیں۔ محمد بن سما او آمین کتھوں گھن کے آسیں تا آقا دے غلاموں اے ہے نماز با جماعت دی فضیلت، شریعت کیا آدھی ہے، شریعت محمدی ہی آدھی ہے، تو سا گھر دے اندر نماز پڑھنی بھی نہیں، گھر دے اندر نماز پڑھنی بھی نہیں، ہاں اگر کوئی مجبوری ہے، ایسی شرعی مجبوری، ایسا شرعی عذر اگر تسا آندے وے تاری جان کو خطرہ ہے، اگر تسا آندے وے تاری جان ہے یہ وقت گھر دے وچ نماز پڑھنی ہے، لیکن گھر دے وچ نماز پڑھن کی اجازت نہیں، مسجد دے وچ جانا ہے، یہ ثواب ہے، 27 نمازاں دا ثواب ہے، لیکن اساں کیا کریں گے مسجد دی وچ دور دی گل اساں 5 وقت دی نمازاں بھی چھوڑ دتیاں، وقت ساتھ ہیں سارے گھراں دے وچ برکتاں کوئی نہیں، سارے گھراں دے وچ یار پریشانیاں ہیں، رب کو راضی کرنے تا نماز دے نال کرنے، حضور دی محبت دے نال کرنے، جس بندے دے دل دے وچ حضور دا پیار ہوتی اور نماز ہوتی، اللہ دی قسم ہے قیامت علی دہاڑ اس بندے دے چہرے روشن ہوتے۔ سبحان اللہ۔ آقا دے غلاموں سونے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج تے گئے، معراج تے سونے محبوب بہت ساری چیزاں لکھیاں، علامہ نور محمد مہاروی چشتیاں دے پیر مخزن چشت ایک کتاب ہے، انہاں دے پڑھ پوترے ہیں، انہاں نے کتاب لکھی ہے، اس دے اندر وہ لکھتے ہیں سونا محبوب جس وقت معراج تے گئے ہیں نا، معراج تے سونے محبوب ایک درخت لکھا، درخت دے تلے حضرت عرزائیل علیہ السلام بیٹھے تو سونے محبوب پوچھے عرزائیل کو یہ کیا گل ہے اس درخت دے تلے کیوں بیٹھے؟ عرض کریں دے سونا اس درخت دے پتے پتے دوتے توارے امتیاں دے نام لکھے ہوئے، جس وقت
کہ بندے دی موت قریب آوے 40 ہی پہلے اے پتا پیلا تھیونا شروع تھی ویندے اور اس تو بعد ڈھائے ویندے جس وقت پترا ڈھاند ہے میں اس بندے دا من کے روح کا کرا اور اس پترے دے اوتے لکھا ہویا ہوندا ہے اے بندہ جنتی ہے اور اے بندہ جہنمی ہے۔ آقا دے غلاموں جبرائیل یا حضرت عزرائیل جس وقت گل کیتی نا تے وقت ہور گل بھی کیتی ہے فرمائندا ہے سونا پریشان نہیں تھی منا جس وقت توارے اٹھتیاں دیواری آسی نا تے توارے غلاماں دیواری آسی اللہ رب العزت بھی میں کو فرمائے جڑے حضور دے سچے غلام ہوتے ہیں نا حضور دے نال سچی محبت کرن والے ہوتے ہیں جس وقت انہاں دیواری آسی حضور دے نال سچی وفا کر کے آئے ہوتے ہیں حضور دے نال سچا پیار کر کے آئے ہوتے ہیں سونا جس وقت انہاں دیواری آسی نا میں کو رب بھی فرمائے حضور دے غلاماں کو پریشان بھی نہیں کرنا تے حضور دے غلاماں کی روح بھی تے جنتیاں لے استغفار ہے۔ آقا دے غلاموں حضور دے نال وفا تسرٹ کے کرنی ہے نا۔ صدیق اکبر اپنے والد ابو قحافہ کو تھپ ماری کیوں تھپ ماری عشق دے مفتیاں پوچھا صدیق چٹی داڑھی والا پیو آوی والد آوی اتنا تیرے نال پیار کرے دا تھپ کیوں ماری گی صدیق اکبر آکھے اگر تلوار ہوندی تا اپنے والد دا میں کاٹا بھی تن تو جدا کر دے وہاں کیونکہ میرے والد نے کل میرے محبوب دے بارے کی تھی طاقت غلاموں حضور دے صحابہ دا معمول ہے اگر گل آ ونجے نا حضور دی اگر گل آ ونجے نا حضور دی عزت دی وقت اے نن لے تھے اے میرا فلانا رشتہ دار ہے فلانا میرا رشتہ دار ہے نہیں اگر گل آ گئی نا حضور دی سب کچھ حضور دی عزت اور نموز دی وار دینی ہے۔ آقا دے غلاموں سونا محبوب معراج تو آیا سونا محبوب معراج تو تحفہ گھن کے آئے جبہ مبارک گھن کے آئے سونے محبوب کو تحفہ مل رہے جبے والا تحفہ سونا محبوب گھن کے آئے سونے محبوب فرمائے اے صحابہ اے صدیق اکبر یہ جبہ مبارک میں تے کو دیواں تا اس جبے کو پا کے تو کیا کرے سے گل چھڑائے آقا دے غلاموں جس وقت سونے محبوب نے گل کی تھی نا جبے کو پا کے تو کیا کرے سے سونے صدیق فرمائے سونا اس جبے کو پا کے میں پوری دنیا دے وچ صداقت کو پھیلا دے ساں صداقت کو عام کر دے ساں سونے محبوب فرمائے نہیں صدیق میرے دل والی منشا نہیں پوری کی تھی میرے دل دی منشا نہیں واریہ یہ عمر فاروق دی عمر فاروق فرمائے سونا اس جبے کو پا کے میں عدالت عام کر دے ساں عدالت کو عام کر دے ساں سونا عمر فاروق فرمائے سونا جس وقت میں جبہ پیساں ان انصاف کرے ساں دنیا تے انصاف کیتا بھی کہنا ہوتی واریہ یہ عثمان غنی دی عثمان غنی آ کے سونا میں سخاوت کو عام کر دے ساں واریہ یہ علی المرتضیٰ دی علی المرتضیٰ فرمیندے سونا اس جبے کو پا کے میں لوگاں دے عیباں دے اوتے پردہ پوشی فرمے ساں اس وقت علی المرتضیٰ گل کیتی ہے نا سونے محبوب فرمائے علی تے میرے دل والی گل کیتی ہے میرے دل دی منشا بھی ایا ہے اگر تواڈے کول کہے بندے دا عیب آ بھی ونجے نا اگر کوئی عیب آ بھی ونجے نا کہ سونے محبوب دی دل دی منشا ہے اس عیب کو عام نہیں کرنا اس عیب دے پردہ پوشی کرنی اس عیب کو لکامنے اساں کون ہوندے ہیں یار کہ عزت تے گل کرنا لے اساں کون ہوندے ہیں او مالک خالق ہو کے 70 ماواں تو ود کے پیار کرن والا اگر معاف کر دیندا ہے تو سونے محبوب دی بھی ایا منشا ہے اگر کہندے کوئی عیب نظر آ بھی ونجے نا انہاں عیباں دے پردہ پوشی کرنی ہے۔ آقا دے غلاموں آخری گل اور اپنی گل کو میں ختم کرے ساں سونے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمائے اے عائشہ آج میرے کول جیڑی گل پوچھ دی دل والی راز دی گل پوچھ دی پوچھ میں محمد تے دسن واسطے تیار گل سنائے آقا دے غلاموں جس وقت گل کی تھی نا عائشہ صدیقہ سونے محبوب نے
سید عائشہ صدیقہ فرمانیاں سونا راز دی گل ہے مشورے تو بغیر میں نہیں نہ پوچھتی، اگر تواڈی اجازت ہوئے تو میں اس سے گل کو اپنے والد کریم حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ وچ گھنوینیاں تے سونے والد کریم نال مشورہ کرے سان کیڑی گل میں کو ابا حضور آپ سی اوہ گل میں ہمارے ول آگے دے غلاموں اس وقت عائشہ صدیقہ ابو بکر صدیق کی بارگاہ وچ گئیں، سونے صدیق کو گل کیتی نے، صدیق اکبر فرمائے عائشہ سونے محبوب کو پوچھیں سونا اس وقت تسا معراج تے گئے آوے، سونے محبوب دے نال راز و نیاز دیاں بڑیاں گلاں کیتیاں سن تسا، انہاں گلاں دے وچوں ایک گل اج تسا میں کو دسو، وعدہ بھی سونے محبوب فرما چھوڑائی، راز والیاں گلاں کتنیاں بھی کیتیاں وے انہاں راز والیاں گلاں چوں اج ایک گل میں کو دسو۔ آقا دے غلاموں سیدہ عائشہ صدیقہ کائنات ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت آئین نا تے سونے محبوب کو گل کیتی نے سونا معراج تے گئے آوے راز دی گلاں کیتیاں میں اپنے رب نال کعبہ کو حسین جتنا فاصلہ ہائی رب دے نال بائے کے بڑیاں گلاں کیتیاں آوے انہاں گلاں دے وچوں ایک گل دسو۔ آقا دے غلاموں جس وقت عائشہ صدیقہ نے گل کیتی ہے نا سونے محبوب فرمائے عائشہ وعدہ بھی کر بیٹھا تے رب دے نال کیتیاں بھی راز دیاں گلاں ہاں لیکن عائشہ سن اس وقت میں گیاں نا اپنے رب کو بڑیاں گلاں کیتیاں اللہ رب العزت ایک گل یہ بھی فرمائی آئی سونا اگر تواڈی امت دے وچوں دو مسلماناں گل سنائے دو مسلماناں دو ٹوٹے ہوئے دلاں کو آپس دے وچ جوڑا چا دو بھرا اٹھے ودیاں تریجے وچ آ کے انہاں بھراواں کو منایا جا دو خاندان ایک بے تو جدا ہن تریجے بندے آ کے انہاں خانداناں دے ساری گلاں کو بھلوا کے انہاں کو منایا جا رب فرمائے اس بندے کو میں بے حساب جنت عطا فرماؤں گل سمجھا ہے ولا سن کے نہ سونا اے عائشہ رب فرمایا ہے کئی بندے تو ٹوٹے ہوئے دلاں کو اگر جوڑا چانا اللہ رب العزت فرماتا پیے اس بندے کو میں بے حساب جنت عطا فرماؤں۔ آقا دے غلاموں حضرت عائشہ صدیقہ جواب گھن کے جس وقت صدیق اکبر دی بارگاہ دے وچ گئی ہے نا تو سونے صدیق کے گل سنی ہے سونا صدیق رونے لگی ہے ابا حضور گل کیا ہے تو ٹوٹے ہوئے بھراواں کو تو ٹوٹے ہوئے دلاں کو تو ٹوٹے ہوئے بھراواں کو اساں منے سوچا اللہ رب العزت بے حساب جنت عطا فرما چھڑے سی۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو سونے صدیق فرمائے بیٹی اگر اس تصویر دا تو جھرو اگر اس کو انچا کر اگر ساری کہیں طنز نال اگر ساری کہیں گل دے نال کہ محفل جیسا بیٹھے ہو نا کہ دی عزت تے گل چکی تھی کہ دی ذات تے گل چکی تھی کہ دی عزت تے گل ذات تے گل کہ دی صفت کسی قسم دی گل کر کے اگر کہ مسلمان دا دل ٹوٹ گیا تو وات رب کیا کرے گل سمجھائے کہ بندے دا دل اگر ساری کہ گل دے نال کہہ دے کہ بندے دا دل ساری کہ ٹوک دے نال ٹوٹ گیا اے بیٹی ایسا عائشہ بات اللہ رب العزت سارے نال معاملہ کیا کرے سی میں روندا اس گل تو ہاں دندا دے وچ رب واسطے 70 ماواں تو ود کے پیار کرن والے تا بندہ اگر سارے تو ناراض تھی گیا دل ٹوٹ گیا تو اللہ رب العزت سارے نال کیا معاملہ کرے سی۔ طاقت غلاموں آج دائیو پیغام ہے معراج بھی ہے شب معراج تا گزر گئی ہے آقا دے غلاموں اے پیغام گھن کے منو آج دی تقریر کا سونے محبوب دے نال محبت ٹوٹ کے کرنی ہے اور سونے محبوب دی نماز سونے محبوب فرمائے نا نماز میری اکھاں دی ٹھنڈا کے نماز پڑھنی ہے کہ دل آزاری نہیں کرنی اللہ رب العزت ساتھو قبر دے وچ بھی اور حشر دے وچ بھی سونے محبوب دی محبت صدقہ کامیابیاں عطا فرمائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے طالب علم ہم کوئی ٹوٹے پھوٹے لفظ اللہ رب العزت اپنی میری بارگاہ میں قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ